انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے اور اس کے ساتھ شادی اور مباشرت کس عمر میں کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہت سی لڑکیوں کی شاید 16-17 سال میں شادی ہوتی ہوگی، لیکن شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے ہوں گے جیسا مشتاق میرے ساتھ کرتا تھا۔ نرمی کا برتاؤ کیا ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد میری ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا کہ اب یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، ورنہ یا تو یہ بچے گی یا پھر بچہ۔ میری ساس نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کر کے بچہ دانی بند کر دیں، اس لڑکی کی جان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میری ساس کی صورت میں اللہ نے مجھے میری ماں دے دی۔ مشتاق تو دوسری بیٹی کو دیکھ کر بھی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا مجھے کیا فائدہ ہوا اس عورت سے شادی کرنے کا، اس نے مجھے ایک بیٹا نہیں دیا، یہ عورت تو میرے قابل بھی نہیں رہی۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک تیسری عورت کے چکر میں تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا، اس کے لیے اس نے ایک الگ گھر لیا تھا کیونکہ وہ عورت کافی تیز ترار تھی۔ مشتاق اب کم ہی گھر پر آتا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں میری جیٹھانی پال رہی تھی۔ میں بہت پرسکون ہو چکی تھی کہ میری مشتاق نامی بلا سے جان چھٹی۔ میں نے دوبارہ سے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میں نے میٹرک 18 سال کی عمر میں کیا تھا اور 22 سال کی عمر تک میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ پورے پنجاب میں میری اول پوزیشن آئی تھی، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ انعام میں ملے تھے۔ اس 5 لاکھ کی میں نے سلائی مشینیں خریدی اور گھر میں ہی ایک سلائی سینٹر بنا لیا کیونکہ میری جیٹھانی بہت اچھی سلائی جانتی تھی۔ کئی خواتین کو سلائی پر لگا دیا۔ میری بیٹیاں ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگی، لیکن وہ مجھے آپا کہتی تھیں، اماں تو وہ میری جیٹھانی کو کہتی تھیں۔ جو کپڑے ہم بناتے تھے وہ نواز شہر کے ایک دکاندار کو دے کر آتا تھا، جس کی اچھی انکم ہمیں آنے لگی تھی۔ ایک بار نواز مجھ سے کہنے لگا کہ تم مشتاق سے طلاق لے لو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تمہیں بھی جینے کا حق ہے۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ 2 بیٹیاں ہیں میری اور مجھے آگے اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اچھا ہے جو اسی کے نام پر بیٹھی رہوں۔ کہنے لگا میں کروں گا تم سے شادی۔